नहमिया पहला बाब। नहमिया बिन हकलाया का कलाम। 20वें बरस कैसलियो के महीने में, जब मैं कैसरे सोसन में था, तो ऐसा हुआ कि हनानी जो मेरे भाइयों में से एक है और चंद आदमी यहूदा से आए, और मैंने उनसे उन यहूदियों के बारे में जो बच निकले थे और असीरों में से बाकी रहे थे और यरूशलेम के बारे में पूछा। उन्होंने मुझसे कहा कि वो बाकी लोग जो असीरी से छूटकर उस सूबा में रहते हैं, नहायत मुसीबत और जिल्लत में पड़े हैं, और यरूशलेम की फसील टूटी हुई और उसके फाटक आग से जले हुए हैं। जब मैंने ये बातें सुनी तो बैठकर रोने लगा और कई दिनों तक मातम करता रहा और रोजा रखा और आसमान के खुदा के हजूर दुआ की और कहा, ऐ खुदावंद, आसमान के खुदा, खुदाए अजीम व मुहीब, जो उनके साथ जो तुझसे मोहब्बत रखते और तेरे हुक्मों को मानते हैं, अहदो फजल को कायम रखता है, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि तू कान लगा और अपनी आंखें खुली रख, ताकि तू अपने बंदा की उस दुआ को सुने जो मैं अब रात दिन तेरे हजूर, तेरे बंदों बनी इसराइल के लिए करता हूँ, और बनी इसराइल की खताओं को जो हमने तेरे बरखिलाफ की मान लेता हूँ, और मैं और मेरे आबाई खानदान दोनों ने गुनाह किया है। हमने तेरे खिलाफ बड़ी बदी की है और उन हुक्मों और आइन और फरमानों को जो तूने अपने बंदा मूसा को दिए नहीं माना। मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि अपने उस कौल को याद कर जो तूने अपने बंदा मूसा को फरमाया कि अगर तुम नाफरमानी करो तो मैं तुमको कौमों में तितर बितर करूंगा, पर अगर तुम मेरी तरफ फिरकर मेरे हुक्मों को मानो और उन पर अमल करो, तो गो तुम्हारे आवारागर्द आसमान के किनारों पर भी मैं उनको वहां से इकट्ठा करके उस मुकाम में पहुंचाऊंगा जिसे मैंने चुन लिया है, ताकि अपना नाम वहां रखूं। वो तो तेरे बंदे और तेरे लोग हैं, जिनको तूने अपनी बड़ी कुदरत और कवि हाथ से छुड़ाया है। ऐ खुदावंद, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि अपने बंदा की दुआ पर और अपने बंदों की दुआ पर जो तेरे नाम से डरना पसंद करते हैं, कान लगा। और आज मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, अपने बंदा को कामयाब कर और उस शख्स के सामने उस पर फजल कर। मैं तो बादशाह का साकी था। नहमिया दूसरा बाब। इर्तक्षाश्ता बादशाह के 20वें बरस निसान के महीना में, जब मैं उसके आगे थी, तो मैं उठाकर बादशाह को दी, और इससे पहले मैं कभी उसके हजूर उदास नहीं हुआ था। सो बादशाह ने मुझसे कहा, तेरा चेहरा क्यों उदास है, बावजूद के तू बीमार नहीं है? बस ये दिल के गम के सिवा और कुछ न होगा। तब मैं बहुत डर गया, और मैंने बादशाह से कहा कि बादशाह हमेशा जीता रहे, मेरा चेहरा उदास क्यों न हो, जबकि वो शहर जहां मेरे बाप दादा की कब्रें हैं उजाड़ पड़ा है और उसके फाटक आग से जले हुए हैं। बादशाह ने मुझसे फरमाया, किस बात के लिए तेरी दरख्वास्त है? तब मैंने आसमान के खुदा से दुआ की। फिर मैंने बादशाह से कहा, अगर बादशाह की मर्जी हो और अगर तेरे खादम पर तेरे करम की नजर है,
तो तू मुझे यहूदा में मेरे बाप दादा की कब्रों के शहर को भेज दे, ताकि मैं उसे तामीर करूं। तब बादशाह ने, मलिका भी उसके पास बैठी थी, मुझसे कहा, तेरा सफर कितनी मुद्दत का होगा और तू कब लौटेगा? गर्ज बादशाह की मर्जी हुई कि मुझे भेजे, और मैंने वक्त मुकर्रर करके उसे बताया। और मैंने बादशाह से ये भी कहा, अगर बादशाह की मर्जी हो तो दरिया पार के हाकिमों के लिए मुझे परवाने अनायत हों कि वो मुझे यहूदा तक पहुंचने के लिए गुजर जाने दें, और आसिफ के लिए जो शाही जंगल का निगहबान है, एक शाही खत मिले कि वो हैकल के किला के फाटकों के लिए और शहर पना और उस घर के लिए जिसमें मैं रहूंगा कड़ियां बनाने को मुझे लकड़ी दे। और चूंकि मेरे खुदा की शफकत का हाथ मुझ पर था, बादशाह ने मेरी अर्ज कबूल की। तब मैंने दरिया पार के हाकिमों के पास पहुंचकर बादशाह के परवाने उनको दिए, और बादशाह ने फौजी सरदारों और सवारों को मेरे साथ कर दिया था। और जब सनबलत हरोनी और अमोनी गुलाम तोबिया ने ये सुना कि एक शख्स बनी इस्राएल की बहबूदी का खाहा आया है, तो वो नहायत रंजीदा हुए। और मैं यरूशलेम पहुंचकर 3 दिन रहा। फिर मैं रात को उठा, मैं भी और मेरे साथ चंद आदमी पर जो कुछ यरूशलेम के लिए करने को मेरे खुदा ने मेरे दिल में डाला था, वो मैंने किसी को ना बताया। और जिस जानवर पर मैं सवार था उसके सिवा और कोई जानवर मेरे साथ ना था। और मैं रात को वादी के फाटक से निकलकर अजदहा के कुएं और कूड़े के फाटक को गया, और यरूशलेम की फसील को जो तोड़ दी गई थी और उसके फाटकों को जो आग से जले हुए थे देखा। फिर मैं चश्मा के फाटक और बादशाह के तालाब को गया, पर वहां उस जानवर के लिए जिस पर मैं सवार था गुजरने की जगह ना थी। फिर मैं रात ही को नाले की तरफ से फसील को देखकर लौटा और वादी के फाटक से दाखिल हुआ और यूं वापस आ गया। और हाकिमों को मालूम न हुआ कि मैं कहां गया या मैंने क्या क्या किया। और मैंने उस वक्त तक ना यहूदियों का, ना काहिनों का, ना अमीरों, ना हाकिमों, ना बाकियों को जो कारगुजार थे कुछ बताया था। तब मैंने उनसे कहा, तुम देखते हो कि हम कैसी मुसीबत में हैं कि यरूशलेम उजाड़ पड़ा है और उसके फाटक आग से जले हुए हैं। आओ हम यरूशलेम की फसील बनाएं, ताकि आगे को हम जिल्लत का निशान न रहें। और मैंने उनको बताया कि खुदा की शफकत का हाथ मुझ पर कैसे रहा, और ये कि बादशाह ने मुझसे क्या क्या बातें कही थीं। उन्होंने कहा, हम उठकर बनाने लगें। सो इस अच्छे काम के लिए उन्होंने अपने हाथों को मजबूत किया। पर जब सनबलत हरोनी और अमोनी गुलाम तोबिया और अरबी जैसेम ने ये सुना, तो वो हमको ठट्ठों में उड़ाने और हमारी हकारत करके कहने लगे, तुम ये क्या काम करते हो? क्या तुम बादशाह से बगावत करोगे? तब मैंने जवाब देकर उनसे कहा, आसमान का खुदा वो ही हमको कामयाब करेगा। इसी सबब से हम जो उसके बंदे हैं उठकर तामीर करेंगे। लेकिन यरूशलेम में तुम्हारा ना तो कोई हिस्सा, ना हक, ना यादगार है। नाहमिया 3 बाब।
तब एलियासब सरदार काहिन अपने भाइयों यानी काहिनों के साथ उठा और उन्होंने भीड़ फाटक को बनाया और उसे मुकद्दस किया और उसके कबाड़ों को लगाया। उन्होंने हिमाया के बुर्ज बल्कि हननेल के बुर्ज तक उसे मुकद्दस किया। उससे आगे यरहू के लोगों ने बनाया और उनसे आगे जकूर बिन एमरी ने बनाया और मछली फाटक को बनी हसनाया ने बनाया। उन्होंने उसकी कड़ियां रखीं और उसके कवाड़े और चिटखनियां और अड़बंगे लगाए। और उनसे आगे मेरीमोत बिन ओरिया बिन हकूस ने मुरम्मत की और उनसे आगे मुसालिम बिन बरकिया बिन मिशाजबिल ने मुरम्मत की और उनसे आगे सदूक बिन बाना ने मुरम्मत की और उनसे आगे तकवइयों ने मुरम्मत की, पर उनके अमीरों ने अपने मालिक के काम के लिए गर्दन न झुकाई। और पुराने फाटक के यहूयदा बिन फासिख और मुसालिम बिन बसूदिया ने मुरम्मत की। उन्होंने उसकी कड़ियां रखीं और उसके कवाड़े और चिटखनियां और अड़बंगे लगाए। और उससे आगे मलतिया जबोनी और जदोन मरनोथी और जबोन और मिस्फा के लोगों ने, जो दरिया पार के हाकिम की अलम बरदारी में से थे, मुरम्मत की। और उनसे आगे सुनारों की तरफ से औजियल बिन हराया ने और उससे आगे अतारों में से हनानिया ने मुरम्मत की। और उन्होंने यरूशलेम को चौड़ी दीवार तक मुहकम किया। और उनसे आगे रिफाया ने, जो होर का बेटा और यरूशलेम के आधे हलके का सरदार था, मुरम्मत की। और उससे आगे यदाया बिन हरुमत्सफ ने अपने ही घर के सामने तक की मुरम्मत की। और उससे आगे हतूश बिन हसबानिया ने मुरम्मत की। मिल्काया बिन हारेम और हस्सोब बिन पखत मुआब ने दूसरे हिस्से की और तनूरों के बुर्ज की मुरम्मत की। और उससे आगे सलोम बिन हलोहेश ने, जो यरूशलेम के आधे हल्का का सरदार था, और उसकी बेटियों ने मुरम्मत की। वादी के फाटक की मुरम्मत हनून और जनुबाहा के बादशाहों ने की। उन्होंने उसे बनाया और उसके कवाड़े और चिटखनियां और अड़बंगे लगाए। और कूड़े के फाटक तक 1000 हाथ दीवार तैयार की। और कूड़े के फाटक की मुरम्मत मलकिया बिन रेकाब ने की, जो बैते हिक्राम के हल्का का सरदार था। उसने उसे बनाया और उसके कवाड़े और चिटखनियां और अड़बंगे लगाए। और चश्मा फाटक को सलोम बिन केलोहोजा ने, जो मिस्फा के हल्का का सरदार था, मुरम्मत किया। उसने उसे बनाया और उसको पाटा और उसके कवाड़े और चिटखनियां और उसके अड़बंगे लगाए। और बादशाही बाग के पास शेलोख के हौज की दीवार को उस सीढ़ी तक, जो दाऊद के शहर से नीचे आती है, बनाया। फिर नाहमिया बिन गजबूक ने, जो बैते सोर के आधे हल्का का सरदार था, दाऊद की कब्रों के सामने की जगह और उस हौज तक जो बनाया गया था और सूरमाओं के घर तक मुरम्मत की। फिर लावियों में से होरोम बिन बानी ने मुरम्मत की। उससे आगे हसबिया ने, जो केलाया के आधे हल्के का सरदार था, अपने हल्का की तरफ से मुरम्मत की। फिर उनके भाइयों में से बुए बिन हंदाद ने
جو کلایا کے آدھے حلقہ کا سردار تھا مرمت کی، اور اس سے آگے ایزر بن یشو مصفا کے سردار نے دوسرے ٹکڑے کی جو موڑ کے پاس صلاح خانے کی چڑھائی کے سامنے ہے مرمت کی۔ پھر باروک بن زبی نے سرگرمی سے اس موڑ سے سردار کاہن الیاسب کے گھر کے دروازے تک ایک اور ٹکڑے کی مرمت کی۔ پھر مریموت بن اوریا بن حکوس نے ایک اور ٹکڑے کی الیاسب کے گھر کے دروازے سے الیاسب کے گھر کے آخر تک مرمت کی، اور پھر نشیب کے رہنے والے کاہنوں نے مرمت کی۔ پھر بنیامین اور حسوب نے اپنے گھر کے سامنے تک مرمت کی۔ پھر عزریا بن ماسیا بن انانیا نے اپنے گھر کے برابر تک مرمت کی۔ پھر بنوی بن ہنداد نے عزریا کے گھر سے دیوار کے موڑ اور کونے تک ایک اور ٹکڑے کی مرمت کی۔ فلال بن اوزی نے موڑ کے سامنے کے حصہ کی اور اس برج کی جو قید خانہ کے صحن کے پاس کے شاہی محل سے باہر نکلا ہوا ہے مرمت کی۔ پھر فدایا بن پر اوس نے مرمت کی، اور نتنیم مشرق کی طرف اوفل میں پانی پھاٹک کے سامنے اور اس برج تک بسے ہوئے تھے جو باہر نکلا ہوا تھا۔ پھر تقویوں نے اس بڑے برج کے سامنے جو باہر نکلا ہوا ہے اور اوفل کی دیوار تک ایک اور ٹکڑے کی مرمت کی۔ گھوڑا پھاٹک کے اوپر کاہنوں نے اپنے اپنے گھر کے سامنے مرمت کی۔ ان کے پیچھے صدوق بن امیر نے اپنے گھر کے سامنے مرمت کی، اور پھر مشرقی پھاٹک کے درمیان سمیہ بن سکنیہ نے مرمت کی۔ پھر حنانیہ بن سلمیہ اور حنون نے جو سلف کا چھٹا بیٹا تھا ایک اور ٹکڑے کی مرمت کی۔ پھر مسالم بن برکیہ نے اپنی کوٹھڑی کے سامنے مرمت کی۔ پھر سناروں میں سے ایک شخص ملکیہ نے نتنیم اور سوداگروں کے گھر تک ہم فقاد کے پھاٹک کے سامنے اور کونے کی چڑھائی تک مرمت کی، اور اس کونے کی چڑھائی اور بھیڑ پھاٹک کے بیچ سناروں اور سوداگروں نے مرمت کی۔ نہمیہ چوتھا باب۔ لیکن ایسا ہوا جب سنبلت نے سنا کہ ہم شہر پناہ بنا رہے ہیں تو وہ جل گیا اور بہت غصہ ہوا، اور یہودیوں کو ٹھٹھوں میں اڑانے لگا، اور وہ اپنے بھائیوں اور سامریا کے لشکر کے آگے یوں کہنے لگا کہ یہ کمزور یہودی کیا کر رہے ہیں؟ کیا یہ اپنے گرد مورچہ بندی کریں گے؟ کیا وہ قربانی چڑھائیں گے؟ کیا وہ ایک ہی دن میں سب کچھ کر چکیں گے؟ کیا وہ جلے ہوئے پتھروں کو کوڑے کے ڈھیروں میں سے نکال کر پھر نئے کر دیں گے؟ اور توبیہ امونی اس کے پاس کھڑا تھا، سو وہ کہنے لگا، جو کچھ وہ بنا رہے ہیں اگر اس پر لومڑی چڑھ جائے تو وہ ان کی پتھر کی شہر پناہ کو گرا دے گی۔ سن لے اے ہمارے خدا، کیونکہ ہماری حقارت ہوتی ہے، اور ان کی ملامت انہی کے سر پر ڈال، اور اسیری کے ملک میں ان کو غارت گروں کے حوالہ کر دے، اور ان کی بدی کو نہ ڈھانک، اور ان کی خطا تیرے حضور سے مٹائی نہ جائے، کیونکہ انہوں نے معماروں کے سامنے تجھے غصہ دلایا ہے۔ غرض ہم دیوار بناتے رہے، اور ساری دیوار آدھی بلندی تک جوڑی گئی، کیونکہ لوگ دل لگا کر کام کرتے تھے۔ پر جب سنبلت اور توبیہ
اور अरबों और अमोनियों और अशदोदियों ने सुना कि यरूशलेम की फसील मुरम्मत होती जाती है और दरारें बंद होने लगी हैं, तो वो जल गए और सबों ने मिलकर बंदिश बांधी कि आकर यरूशलेम से लड़ें और वहां परेशानी पैदा करें। पर हमने अपने खुदा से दुआ की और उनके सबब से दिन और रात उनके मुकाबला में पहरा बिठाए रखा। और यहूदा कहने लगा कि बोझ उठाने वालों का जोर घट गया और मलबा बहुत है, सो हम दीवार नहीं बना सकते हैं। और हमारे दुश्मन कहने लगे कि जब तक हम उनके बीच पहुंचकर उनको कत्ल न कर डालें और काम माकूफ न कर दें, तब तक उनको ना मालूम होगा ना वो देखेंगे। और जब वो यहूदी जो उनके आसपास रहते थे आए, तो उन्होंने सब जगहों से 10 बार आकर हमसे कहा कि तुमको हमारे पास लौट आना जरूर है। इसलिए मैंने शहर पनाह के पीछे की जगह के सबसे नीचे हिस्सों में, जहां जहां खुला था, लोगों को अपनी अपनी तलवार और बर्छी और कमान लिए हुए उनके घरानों के मुताबिक बिठा दिया। तब मैं देख कर उठा और अमीरों और हाकिमों और बाकी लोगों से कहा कि तुम उनसे मत डरो। खुदावंद को जो बुजुर्ग और मुहीब है याद करो और अपने भाइयों और बेटे बेटियों और अपनी बीवियों और घर के लिए लड़ो। और जब हमारे दुश्मन ने सुना कि ये बात हमको मालूम हो गई और खुदा ने उनका मंसूबा बातिल कर दिया, तो हम सब के सब शहर पनाह को अपने अपने काम पर लौटे। और ऐसा हुआ कि उस दिन से मेरे आधे नौकर काम में लग जाते और आधे बर्छियां और ढालें और कमाने लिए और बख्तर पहने रहते थे। और वो जो हाकिम थे यहूदा के सारे खानदान के पीछे मौजूद रहते थे। सो जो लोग दीवार बनाते थे और जो बोझ उठाते और ढोते थे, हर एक अपने एक हाथ से काम करता था और दूसरे में अपना हथियार लिए रहता था। और मेमारों में से हर एक आदमी अपनी तलवार अपनी कमर से बांधे हुए काम करता था। और वो जो नरसिंगा फूंकता था मेरे पास रहता था। और मैंने अमीरों और हाकिमों और बाकी लोगों से कहा कि काम तो बड़ा और फैला हुआ है, और हम दीवार पर अलग अलग एक दूसरे से दूर रहते हैं। सो जिधर से नरसिंगा तुमको सुनाई दे, उधर ही तुम हमारे पास चले आना। हमारा खुदा हमारे लिए लड़ेगा। यूं हम काम करते रहे, और उनमें से आधे लोग पौ फटने के वक्त से तारों के दिखाई देने तक बर्छियां लिए रहते थे। और मैंने उसी मौका पर लोगों से ये भी कह दिया था कि हर शख्स अपने नौकर को लेकर यरूशलेम में रात काटा करे, ताकि रात को वो हमारे लिए पहरा दिया करें और दिन को काम करें। सो ना तो मैं, ना मेरे भाई, ना नौकर और ना पहरे के लोग जो मेरे पैरों थे, कभी अपने कपड़े उतारते थे, बल्कि हर शख्स अपना हथियार लिए हुए पानी के पास जाता था। नहमिया 5वां बाब। फिर लोगों और उनकी बीवियों की तरफ से उनके यहूदी भाइयों पर बड़ी शिकायत हुई, क्योंकि कई ऐसे थे जो कहते थे कि हम और हमारे बेटे बेटियां बहुत हैं, सो हम अनाज ले लें ताकि खाकर जीते रहें। और बाज ऐसे भी थे जो कहते थे कि हम अपने खेतों और अंगूरस्तानों
اور مکانوں کو گرو رکھتے ہیں تاکہ ہم کال میں اناج لے لیں۔ اور کتنے کہتے تھے کہ ہم نے اپنے کھیتوں اور انگورستانوں پر بادشاہ کے خراج کے لیے روپیہ قرض لیا ہے، پر ہمارے جسم تو ہمارے بھائیوں کے جسم کی طرح ہیں، اور ہمارے بال بچے ایسے ہیں جیسے ان کے بال بچے۔ اور دیکھو، ہم اپنے بیٹے بیٹیوں کو نوکر ہونے کے لیے غلامی کے سپرد کرتے ہیں، اور ہماری بیٹیوں میں سے بعض لونڈیاں بن چکی ہیں، اور ہمارا کچھ بس نہیں چلتا، کیونکہ ہمارے کھیت اور انگورستان اوروں کے قبضہ میں ہیں۔ جب میں نے ان کی فریاد اور یہ باتیں سنی تو میں بہت غصہ ہوا، اور میں نے اپنے دل میں سوچا اور امیروں اور حاکموں کو ملامت کر کے ان سے کہا، تم میں سے ہر ایک اپنے بھائی سے سود لیتا ہے۔ اور میں نے ایک بڑی جماعت کو ان کے خلاف جمع کیا، اور میں نے ان سے کہا کہ ہم نے اپنے مقدور کے موافق اپنے یہودی بھائیوں کو جو اور قوموں کے ہاتھ بیچ دیے گئے تھے دام دے کر چھڑایا، سو کیا تم اپنے ہی بھائیوں کو بیچو گے؟ اور کیا وہ ہمارے ہی ہاتھ میں بیچے جائیں گے؟ تب وہ چپ رہے اور ان کو کچھ جواب نہ سوجھا۔ اور میں نے یہ بھی کہا کہ یہ کام جو تم کرتے ہو ٹھیک نہیں۔ کیا اور قوموں کی ملامت کے سبب سے جو ہماری دشمن ہیں تم کو خدا کے خوف میں چلنا لازم نہیں؟ میں بھی اور میرے بھائی اور میرے نوکر بھی ان کو روپیہ اور غلہ سود پر دیتے ہیں، پر میں تمہاری منت کرتا ہوں کہ ہم سب سود لینا چھوڑ دیں۔ میں تمہاری منت کرتا ہوں کہ آج ہی کے دن ان کے کھیتوں اور انگورستانوں اور زیتون کے باغوں اور گھروں کو اور اس روپے اور اناج اور میں اور تیل کے سویں حصہ کو جو تم ان سے جبرن لیتے ہو ان کو واپس کر دو۔ تب انہوں نے کہا کہ ہم ان کو واپس کر دیں گے اور ان سے کچھ نہ مانگیں گے، جیسا تو کہتا ہے ہم ویسا ہی کریں گے۔ پھر میں نے کاہنوں کو بلایا اور ان سے قسم لی کہ وہ اسی وعدہ کے مطابق کریں گے۔ پھر میں نے اپنا دامن جھاڑا اور کہا کہ اسی طرح سے خدا ہر شخص کو جو اپنے اس وعدہ پر عمل نہ کرے اس کے گھر سے اور اس کے کاروبار سے جھاڑ ڈالے، وہ اسی طرح جھاڑ دیا جائے اور نکال پھینکا جائے۔ تب ساری جماعت نے کہا آمین، اور خداوند کی حمد کی، اور لوگوں نے اس وعدہ کے مطابق کام کیا۔ علاوہ اس کے جس وقت سے میں یہودا کے ملک میں حاکم مقرر ہوا، یعنی ارتخشاشتہ بادشاہ کے 20ویں برس سے 32ویں برس تک، غرض 12 برس میں نے اور میرے بھائیوں نے حاکم ہونے کی روٹی نہ کھائی، لیکن اگلے حاکم جو مجھ سے پہلے تھے رعیت پر ایک بار تھے، اور علاوہ 40 مسکال چاندی کے روٹی اور میں ان سے لیتے تھے، بلکہ ان کے نوکر بھی لوگوں پر حکومت جتاتے تھے۔ لیکن میں نے خدا کے خوف کے سبب سے ایسا نہ کیا، بلکہ میں اس شہر پناہ کے کام میں برابر مشغول رہا، اور میں نے کچھ زمین بھی نہیں خریدی، اور میرے سب نوکر وہاں کام کے لیے اکٹھے رہتے تھے۔ اس کے سوا ان لوگوں کے علاوہ جو ہمارے آس پاس کی قوموں میں سے ہمارے پاس آتے تھے، یہودیوں اور سرداروں سے 150 آدمی میرے دسترخوان پر ہوتے تھے۔
और एक बैल और 6 मोटी मोटी भेड़ें एक दिन के लिए तैयार होती थीं। मुर्गियां भी मेरे लिए तैयार की जाती थीं, और 10-10 दिन के बाद हर किस्म की मै का जखीरा तैयार होता था। बावजूद इस सब के मैंने हाकिम होने की रोटी तलब न की, क्योंकि इन लोगों पर गुलामी गिरान थी। ऐ मेरे खुदा, जो कुछ मैंने इन लोगों के लिए किया है, उसे तू मेरे हक में भलाई के लिए याद रख। नाहमिया 6 बाब। जब संबलत और तौबिया और जश्म अरबी और हमारे बाकी दुश्मनों ने सुना कि मैं शहर पनाह को बना चुका और उसमें कोई रखना बाकी नहीं रहा, अगरचे उस वक्त तक मैंने फाटकों में कवाड़े नहीं लगाए थे, तो संबलत और जश्म ने मुझे ये कहला भेजा कि आ हम अफू के मैदान के किसी गांव में या बाहम मुलाकात करें, पर वो मुझसे बदी करने की फिक्र में थे। सो मैंने उनके पास कासिदों से कहला भेजा कि मैं बड़े काम में लगा हूं और आ नहीं सकता। मेरे इसे छोड़कर तुम्हारे पास आने से ये काम क्यों मौकूफ रहे? उन्होंने 4 बार मेरे पास ऐसा ही पैगाम भेजा और मैंने उनको इसी तरह का जवाब दिया। फिर संभलत ने 5वीं बार उसी तरह से अपने नौकर को मेरे पास हाथ में खुली चिट्ठी लिए हुए भेजा, जिसमें लिखा था कि और कौमों में ये अफवाह है और जश्मू यही कहता है कि तेरा और यहूदियों का इरादा बगावत करने का है। इसी सबब से तू शहर पना बनाता है और तू इन बातों के मुताबिक उनका बादशाह बनना चाहता है। और तूने नबियों को भी मुकर्रर किया कि यरूशलेम में तेरे हक में मुनादी करें और कहें कि यहूदा में एक बादशाह है। पस इन बातों के मुताबिक बादशाह को इत्तला की जाएगी। सो अब आ हम बाहम मशवरा करें। तब मैंने उसके पास कहला भेजा, जो तू कहता है इस तरह की कोई बात नहीं हुई, बल्कि तू ये बातें अपने ही दिल से बनाता है। वो हम सबको डराना चाहते थे और कहते थे कि इस काम में उनके हाथ ऐसे ढीले पड़ जाएंगे कि वो होने ही का नहीं। पर अब ए खुदा, तू मेरे हाथों को जोर बख्श। फिर मैं समिया बिन दिलाया बिन मुहातिबिल के घर गया। वो घर में बंद था। उसने कहा, हम खुदा के घर में हैकल के अंदर मिलें और हैकल के दरवाजों को बंद कर लें, क्योंकि वो तुझे कत्ल करने को आएंगे। वो जरूर रात को तुझे कत्ल करने को आएंगे। मैंने कहा, क्या मुझसा आदमी भागे? और कौन है जो मुझसा हो और अपनी जान बचाने को हैकल में घुसे? मैं अंदर नहीं जाने का। और मैंने मालूम कर लिया कि खुदा ने उसे नहीं भेजा था, लेकिन उसने मेरे खिलाफ पेशनगोई की, बल्कि संबलत और तौबिया ने उसे उजरत पर रखा था, और उसको इसलिए उजरत दी गई ताकि मैं डर जाऊं और ऐसा काम करके खताकार ठहरूं और उनको बुरी खबर फैलाने का मजमून मिल जाए, ताकि मुझे मलामत करें। ऐ मेरे खुदा, तौबिया और संबलत को उनके इन कामों के लिहाज से, और नुआयदा नबिया को भी और बाकी नबियों को जो मुझे डराना चाहते थे, याद रख। गर्ज 52 दिन में ओवल के महीने की 50वीं तारीख को शहर पनाह बन चुकी। जब हमारे सब दुश्मनों ने यह सुना
تو ہمارے آس پاس کی سب قومیں ڈرنے لگیں اور اپنی ہی نظر میں خود ذلیل ہو گئیں، کیونکہ انہوں نے جان لیا کہ یہ کام ہمارے خدا کی طرف سے ہوا۔ اس کے سوا ان دنوں میں یہودا کے امیر بہت سے خط توبیہ کو بھیجتے تھے، اور توبیہ کے خط ان کے پاس آتے تھے، کیونکہ یہودا میں بہت لوگوں نے اس سے قول و قرار کیا تھا، اس لیے کہ وہ سکنیا بن ایراخ کا داماد تھا، اور اس کے بیٹے یہوانان نے مسالم بن برکیا کی بیٹی کو بیاہ لیا تھا، اور وہ میرے آگے اس کی نیکیوں کا بیان بھی کرتے تھے، اور میری باتیں اسے سناتے تھے، اور توبیہ مجھے ڈرانے کو چٹھیاں بھیجا کرتا تھا۔ نہمیہ 7واں باب۔ جب شہر پناہ بن چکی اور میں نے دروازے لگا لیے اور دربان اور گانے والے اور لاوی مقرر ہو گئے، تو میں نے یروشلم کو اپنے بھائی حنانی اور قلعہ کے حاکم حنانیہ کے سپرد کیا، کیونکہ وہ امانت دار اور بہتوں سے زیادہ خدا ترس تھا۔ اور میں نے ان سے کہا کہ جب تک دھوپ تیز نہ ہو یروشلم کے پھاٹک نہ کھلیں، اور جب وہ پہرے پر کھڑے ہوں تو کواڑے بند کیے جائیں، اور تم ان میں اڑبنگے لگاؤ، اور یروشلم کے باشندوں میں سے پہرے والے مقرر کرو کہ ہر ایک اپنے گھر کے سامنے اپنے پہرے پر رہے۔ اور شہر تو وسیع اور بڑا تھا، پر اس میں لوگ کم تھے اور گھر بنے نہ تھے، اور میرے خدا نے میرے دل میں ڈالا کہ امیروں اور سرداروں اور لوگوں کو اکٹھا کروں، تاکہ نسب نامہ کے مطابق ان کا شمار کیا جائے۔ اور مجھے ان لوگوں کا نسب نامہ ملا جو پہلے آئے تھے، اور اس میں یہ لکھا ہوا پایا، ملک کے جن لوگوں کو شاہ بابل کو لے گیا تھا، ان اسیروں کی اسیری میں سے وہ جو نکل آئے اور یروشلم اور یہودا میں اپنے اپنے شہر کو گئے، یہ ہیں جو زربابل، یشو، نہمیہ، عزرایہ، رحمیہ، نہمانی، مردکی، بلشان، مصرفت، بگوی، نہوم اور بانا کے ساتھ آئے تھے۔ بنی اسرائیل کے لوگوں کا شمار یہ تھا: بنی پروس 2170، بنی صفتیہ 372، بنی عراق 652، بنی پختواب جو یشو اور یواب کی نسل میں سے تھے 2818، بنی ایلام 1254، بنی زتو 845، بنی زکی 760، بنی بنوی 648، بنی ببی 628، بنی ازجاد 2322، بنی ادنوکام 667، بنی بگوی 2067، بنی عدین 655۔ حزقیہ کے خاندان میں سے بنی عتیر 98، بنی حشوم 328، بنی بسی 324، بنی حارف 112، بنی جبون 95، بیت الہم اور نتوفا کے لوگ 188، انتوت کے لوگ 128، بیت ازماؤت کے لوگ 42، کرتے یریم، کفیرا اور بیروت کے لوگ 743، راما اور جبا کے لوگ 621، مکماس کے لوگ 122،
बैतिल और ऐ के लोग 123, दूसरे नबू के लोग 52, दूसरे अलियाम की औलाद 1254, बनी हारिम 320, यरहू के लोग 345, लोद और हादीद और अदनो के लोग 721, बनी सनाहा 3930। फिर काहिन यानी यशु के घराने में से बनी युदाया 973, बनी अमीर 1052, बनी फिशहोर 1247, बनी हारेम 1017। फिर लावी यानी बनी हवैदवा में से यशु और कदमियल की औलाद 74, और गाने वाले यानी बनी आसफ 148, और दरबान जो सलूम और अतीर और तलमोन और अकोब और खेततिया और सोबी की औलाद थे 138, और नेतनियम यानी बनी जेहा, बनी होस्फा, बनी तोबोत, बनी करोस, बनी सीगा, बनी कदून, बनी फदून, बनी लिब्ना, बनी हिजाबा, बनी शिल्मी, बनी हनान, बनी जदेल, बनी हजार, बनी रियाया, बनी रसेन, बनी नकवादा, बनी जजाम, बनी उजा, बनी फासख, बनी बसी, बनी मौनीम, बनी नफो शासीम, बनी बकबूक, बनी उकफा, बनी हुरहूर, बनी बसलियत, बनी मेहेदा, बनी हिर्शा, बनी बरकोस, बनी ससेरा, बनी तामहा, बनी निसाया, बनी कतीफा, सुलेमान के खादिमों की औलाद, बनी सौती, बनी सोफरत, बनी फरेदा, बनी याला, बनी दक्रून, बनी जदेल, बनी सफ्तिया, बनी खतेल, बनी फकरूत, जाबाइम और बनी अमून, सब नतनियम और सुलेमान के खादिमों की औलाद 392। और जो लोग तल महल और तल हरासा और करोब और अदोन और अमीर से गए थे, पर अपने आबाई खानदानों और नस्ब का पता ना दे सके कि इस्राएल में से थे या नहीं, सो ये हैं: बनी दिलाया, बनी तौबिया, बनी निकोदा 642, और काहिनों में से बनी हिबाया, बनी हकूस और बनी बर्जली की औलाद, जिसने जेलादी बर्जली की बेटियों में से एक लड़की को ब्याह लिया और उनके नाम से कहलाया। उन्होंने अपनी सनद उनके दरमियान जो नसब नामों के मुताबिक गिने गए थे ढूंढी, पर वो ना मिली, इसलिए वो नापाक माने गए और कहानत से खारिज हुए। और हाकिम ने उनसे कहा कि वो पाक तरीन चीजों में से ना खाएं जब तक कोई काहिन औरेमो तैमीम लिए हुए बरपा ना हो। सारी जमायत के लोग मिलकर 42,360 थे। इलावा उनके गुलामों और लौंडियों का शुमार 7,337 था, और उनके साथ 245 गाने वाले और गाने वालियां थी। उनके घोड़े 736, उनके खच्चर 245, उनके ऊंट 435, उनके गधे 6,720 थे। और आबाई खानदानों के सरदारों में से बाज ने उस काम के लिए दिया। हाकिम ने 1,000 सोने के दरहम और 50 प्याले और काहिनों के 530 पैरहन,
خزانہ میں داخل کیے، اور آبائی خاندانوں کے سرداروں میں سے بعض نے اس کام کے خزانہ میں 20,000 سونے کے درہم اور 2,200 منہ چاندی دی، اور باقی لوگوں نے جو دیا وہ 20,000 سونے کے درہم اور 2,000 منہ چاندی اور کاہنوں کے 67 پیرہن تھے۔ سو کاہن اور لاوی اور دربان اور گانے والے اور بعض لوگ اور نتنیم اور تمام اسرائیل اپنے اپنے شہر میں بس گئے۔ اور جب 7واں مہینہ آیا تو بنی اسرائیل اپنے اپنے شہر میں تھے۔ نہمیہ 8واں باب۔ اور سب لوگ یکتن ہو کر پانی پھاٹک کے سامنے کے میدان میں اکٹھے ہوئے، اور انہوں نے عزرا فکیہ سے عرض کی کہ موسیٰ کی شریعت کی کتاب کو، جس کا خداوند نے اسرائیل کو حکم دیا تھا، لائے۔ اور 7ویں مہینے کی پہلی تاریخ کو عزرا کاہن توریت کو جماعت کے یعنی مردوں اور عورتوں اور ان سب کے سامنے لے آیا جو سن کر سمجھ سکتے تھے، اور وہ اس میں سے پانی پھاٹک کے سامنے کے میدان میں صبح سے دوپہر تک مردوں اور عورتوں اور سبوں کے آگے جو سمجھ سکتے تھے پڑھتا رہا، اور سب لوگ شریعت کی کتاب پر کان لگائے رہے۔ اور عزرا فکیہ ایک چوبی ممبر پر جو انہوں نے اسی کام کے لیے بنایا تھا کھڑا ہوا، اور اس کے پاس متتایا اور سما اور انایا اور اوریاہ اور خلکیہ اور میاسا اس کے داہنے کھڑے تھے، اور اس کے بائیں فدیاہ اور مساحل اور ملکیہ اور حاشوم اور حسبدانہ اور ذکریہ اور مسالم تھے۔ اور عزرا نے سب لوگوں کے سامنے کتاب کھولی، کیونکہ وہ سب لوگوں سے اوپر تھا، اور اس نے اسے کھولا تو سب لوگ اٹھ کھڑے ہوئے، اور عزرا نے خداوند خدائے عظیم کو مبارک کہا، اور سب لوگوں نے اپنے ہاتھ اٹھا کر جواب دیا، آمین آمین۔ اور انہوں نے اوندھے منہ زمین تک جھک کر خداوند کو سجدہ کیا۔ اور یشو اور بانی اور سربیا اور یامن اور اکوب اور سبتی اور ہدایا اور مسیح اور کلاتا اور عزریا اور یوزبد اور حنان اور فلایا اور لاوی لوگوں کو شریعت سمجھاتے گئے، اور لوگ اپنی اپنی جگہ پر کھڑے رہے، اور انہوں نے اس کتاب یعنی خدا کی شریعت میں سے صاف آواز سے پڑھا، پھر اس کے معنی بتائے اور ان کو عبارت سمجھا دی۔ اور نہمیہ نے جو حاکم تھا اور عزرا کاہن اور فکیہ نے اور ان لاویوں نے جو لوگوں کو سکھا رہے تھے، سب لوگوں سے کہا، آج کا دن خداوند تمہارے خدا کے لیے مقدس ہے، نہ غم کرو نہ رو، کیونکہ سب لوگ شریعت کی باتیں سن کر رونے لگے تھے۔ پھر اس نے ان سے کہا کہ اب جاؤ، اور جو موٹا ہے کھاؤ، اور جو میٹھا ہے پیو، اور جن کے لیے کچھ تیار نہیں ہوا ان کے پاس بھی بھیجو، کیونکہ آج کا دن ہمارے خداوند کے لیے مقدس ہے۔ اور تم اداس مت ہو، کیونکہ خداوند کی شادمانی تمہاری پناہ گاہ ہے۔ اور لاویوں نے سب لوگوں کو چپ کرایا اور کہا، خاموش ہو جاؤ،
کیونکہ آج کا دن مقدس ہے اور غم نہ کرو۔ سو سب لوگ کھانے پینے اور حصہ بھیجنے اور بڑی خوشی کرنے کو چلے گئے، کیونکہ وہ ان باتوں کو جو ان کے آگے پڑھی گئیں سمجھے تھے۔ اور دوسرے دن سب لوگوں کے آبائی خاندانوں کے سردار اور کاہن اور لاوی عزریہ فکیہ کے پاس اکٹھے ہوئے کہ توریت کی باتوں پر دھیان لگائیں، اور ان کو شریعت میں یہ لکھا ملا کہ خداوند نے موسیٰ کی معرفت فرمایا ہے کہ بنی اسرائیل 7ویں مہینے کی عید میں جھونپڑیوں میں رہا کریں، اور اپنے سب شہروں میں اور یروشلم میں یہ اعلان اور منادی کرائیں کہ پہاڑ پر جا کر زیتون کی ڈالیاں اور جنگلی زیتون کی ڈالیاں اور مہندی کی ڈالیاں اور کھجور کی شاخیں اور گھنے درختوں کی ڈالیاں جھونپڑیوں کے بنانے کو لاؤ، جیسا لکھا ہے۔ سو لوگ جا جا کر ان کو لائے، اور ہر ایک نے اپنے گھر کی چھت پر اور اپنے احاطہ میں اور خدا کے گھر کے صحنوں میں اور پانی پھاٹک کے میدان میں اور افرائیمی پھاٹک کے میدان میں اپنے لیے جھونپڑیاں بنائیں۔ اور ان لوگوں کی ساری جماعت نے جو اسیری سے پھر آئے تھے جھونپڑیاں بنائیں، اور انہی جھونپڑیوں میں رہے، کیونکہ یشو بن نون کے دنوں سے اس دن تک بنی اسرائیل نے ایسا نہیں کیا تھا۔ چنانچہ بہت بڑی خوشی ہوئی، اور پہلے دن سے آخری دن تک روز بروز اس نے خدا کی شریعت کی کتاب پڑھی، اور انہوں نے 7 دن عید منائی، اور 8ویں دن دستور کے موافق مقدس مجمع فراہم ہوا۔ نہمیہ 9واں باب۔ پھر اسی مہینے کی 24ویں تاریخ کو بنی اسرائیل روزہ رکھ کر اور ٹاٹ اوڑھ کر اور مٹی اپنے سر پر ڈال کر اکٹھے ہوئے، اور اسرائیل کی نسل کے سب پردیسیوں سے الگ ہو گئے، اور کھڑے ہو کر اپنے گناہوں اور اپنے باپ دادا کی خطاؤں کا اقرار کیا، اور انہوں نے اپنی اپنی جگہ پر کھڑے ہو کر ایک پہر تک خداوند اپنے خدا کی شریعت کی کتاب پڑھی، اور دوسرے پہر میں اقرار کر کے خداوند اپنے خدا کو سجدہ کرتے رہے۔ تب قدمیل یشو اور بانی اور سبنیاں اور سبنی اور سربیا اور بانی اور کینانی نے لاویوں کی سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر بلند آواز سے خداوند اپنے خدا سے فریاد کی۔ پھر یشو اور قدمیل اور بانی اور حسبانیہ اور سربیا اور ہدایا اور سبنیاں اور فتایا لاویوں نے کہا، کھڑے ہو جاؤ اور کہو، خداوند ہمارا خدا ازل سے ابد تک مبارک ہے، تیرا جلالی نام مبارک ہو جو سب حمد و تعریف سے بالا ہے۔ تو ہی اکیلا خداوند ہے۔ تو نے آسمان اور آسمانوں کے آسمان کو اور ان کے سارے لشکر کو اور زمین کو اور جو کچھ اس پر ہے اور سمندروں کو اور جو کچھ ان میں ہے بنایا، اور تو ان سبوں کا پروردگار ہے، اور آسمان کا لشکر تجھے سجدہ کرتا ہے۔ تو وہ خداوند خدا ہے جس نے ابرام کو چن لیا اور اسے کسدیوں کے اور سے نکال لایا، اور اس کا نام ابراہیم رکھا۔ تو نے اس کا دل اپنے حضور وفادار پایا، اور کینانیوں اور ہتیوں اور اموریوں
اور فرزیوں اور یبوسیوں اور جرجاسیوں کا ملک دینے کا عہد اس سے باندھا، تاکہ اسے اس کی نسل کو دے، اور تو نے اپنے سخن پورے کیے، کیونکہ تو صادق ہے، اور تو نے مصر میں ہمارے باپ دادا کی مصیبت پر نظر کی، اور بحر کلزم کے کنارے ان کی فریاد سنی، اور فرعون اور اس کے سب نوکروں اور اس کے ملک کی سب رعیت پر نشان اور عجائب کر دکھائے، کیونکہ تو جانتا تھا کہ وہ غرور کے ساتھ ان سے پیش آئے، سو تیرا بڑا نام ہوا جیسا آج ہے۔ اور تو نے ان کے آگے سمندر کو 2 حصے کیا، ایسا کہ وہ سمندر کے بیچ سوکھی زمین پر ہو کر چلے، اور تو نے ان کا پیچھا کرنے والوں کو گہراؤں میں ڈالا، جیسا پتھر سمندر میں پھینکا جاتا ہے، اور تو نے دن کو بادل کے ستون میں ہو کر ان کی رہنمائی کی، اور رات کو آگ کے ستون میں، تاکہ جس راستے ان کو چلنا تھا اس میں ان کو روشنی ملے۔ اور تو کوہ سینا پر اتر آیا، اور تو نے آسمان پر سے ان کے ساتھ باتیں کی، اور راست احکام اور سچے قانون اور اچھے آئین و فرمان ان کو دیے، اور ان کو اپنے مقدس سبت سے واقف کیا، اور اپنے بندہ موسیٰ کی معرفت ان کو احکام اور آئین اور شریعت دی، اور تو نے ان کی بھوک مٹانے کو آسمان پر سے روٹی دی، اور ان کی پیاس بجھانے کو چٹان میں سے ان کے لیے پانی نکالا، اور ان کو فرمایا کہ وہ جا کر اس ملک پر قبضہ کریں جس کو ان کو دینے کی تو نے قسم کھائی تھی، لیکن انہوں نے اور ہمارے باپ دادا نے گھمنڈ کیا اور گردن کش بنے، اور تیرے حکموں کو نہ مانا، اور فرمانبرداری سے انکار کیا، اور تیرے عجائب کو جو تو نے ان کے درمیان کیے یاد نہ رکھا، بلکہ گردن کش بنے، اور اپنی بغاوت میں اپنے لیے ایک سردار مقرر کیا، تاکہ اپنی غلامی کی طرف لوٹ جائیں۔ پر تو وہ خدا ہے جو رحیم و کریم، معاف کرنے کو تیار، اور قہر میں دھیما، اور شفقت میں غنی ہے۔ سو تو نے ان کو ترک نہ کیا، پر جب انہوں نے اپنے لیے ڈھالا ہوا بچڑا بنا کر کہا، یہ تیرا خدا ہے جو تجھے ملک مصر سے نکال لایا، اور یوں غصہ دلانے کے لیے بڑے بڑے کام کیے، تو بھی تو نے اپنی گوناگوں رحمتوں سے ان کو بیابان میں چھوڑ نہ دیا، دن کو بادل کا ستون ان کے اوپر سے دور نہ ہوا، تاکہ راستہ میں ان کی رہنمائی کرے، اور نہ رات کو آگ کا ستون دور ہوا، تاکہ وہ ان کو روشنی اور وہ راستہ دکھائے جس سے ان کو چلنا تھا۔ اور تو نے اپنی نیک روح بھی ان کی تربیت کے لیے بخشی، اور من کو ان کے منہ سے نہ روکا، اور ان کو پیاس بجھانے کو پانی دیا۔ 40 برس تک تو بیابان میں ان کی پرورش کرتا رہا، وہ کسی چیز کے محتاج نہ ہوئے، نہ تو ان کے کپڑے پرانے ہوئے، اور نہ ان کے پاؤں سوجھے۔ اس کے سوا تو نے ان کو مملکتیں اور امتیں بخشی، جن کو تو نے ان کے حصوں کے مطابق ان کو بانٹ دیا۔ چنانچہ وہ سیہون کے ملک اور شاہ حسبون کے ملک اور بسن کے بادشاہ اوج کے ملک پر قابض ہوئے، اور تو نے ان کی اولاد کو بڑھا کر آسمان کے ستاروں کی مانند کر دیا، اور ان کو اس ملک میں لایا جس کی بابت تو نے
ان کے باپ دادا سے کہا تھا کہ وہ جا کر اس پر قبضہ کریں، سو ان کی اولاد نے آ کر اس ملک پر قبضہ کیا، اور تو نے ان کے آگے اس ملک کے باشندوں یعنی کینانیوں کو مغلوب کیا، اور ان کو ان کے بادشاہوں اور اس ملک کے لوگوں سمیت ان کے ہاتھ میں کر دیا کہ جیسا چاہیں ویسا ان سے کریں۔ سو انہوں نے فصیلدار شہروں اور زرخیز ملک کو لے لیا، اور وہ سب طرح کے اچھے مال سے بھرے ہوئے گھروں اور کھودے ہوئے کنووں اور بہت سے انگورستان اور زیتون کے باغوں اور پھلدار درختوں کے مالک ہوئے۔ پھر وہ کھا کر سیر ہوئے اور موٹے تازہ ہو گئے، اور تیرے بڑے احسان سے نہایت حظ اٹھایا، تو بھی وہ نافرمان ہو کر تجھ سے باغی ہوئے، اور انہوں نے تیری شریعت کو پیٹھ پیچھے پھینکا، اور تیرے نبیوں کو جو ان کے خلاف گواہی دیتے تھے تاکہ ان کو تیری طرف پھرا لائیں، قتل کیا، اور انہوں نے غصہ دلانے کے بڑے بڑے کام کیے۔ اس لیے تو نے ان کو ان کے دشمنوں کے ہاتھ میں کر دیا، جنہوں نے ان کو ستایا، اور اپنے دکھ کے وقت میں جب انہوں نے تجھ سے فریاد کی تو نے آسمان پر سے سن لیا، اور اپنی گوناگون رحمتوں کے مطابق ان کو چھڑانے والے دیے، جنہوں نے ان کو ان کے دشمنوں کے ہاتھ سے چھڑایا۔ لیکن جب ان کو آرام ملا تو انہوں نے پھر تیرے آگے بدکاری کی، اس لیے تو نے ان کو ان کے دشمنوں کے قبضہ میں چھوڑ دیا، سو وہ ان پر مسلط رہے۔ تو بھی جب وہ رجوع لائے اور تجھ سے فریاد کی تو نے آسمان پر سے سن لیا، اور اپنی رحمتوں کے مطابق ان کو بار بار چھڑایا، اور تو نے ان کے خلاف گواہی دی تاکہ اپنی شریعت کی طرف ان کو پھیر لائے، پر انہوں نے گمنڈ کیا اور تیرے فرمان نہ مانے، بلکہ تیرے احکام کے برخلاف گناہ کیا، جن کو اگر کوئی مانے تو ان کے سبب سے جیتا رہے گا، اور اپنے کندھے کو ہٹا کر گردن کش بن گئے اور نہ سنا۔ تو بھی تو بہت برسوں تک ان کی برداشت کرتا رہا، اور اپنی روح سے اپنے نبیوں کی معرفت ان کے خلاف گواہی دیتا رہا، تو بھی انہوں نے کان نہ لگایا۔ اس لیے تو نے ان کو اور ملکوں کے لوگوں کے ہاتھ میں کر دیا۔ باوجود اس کے تو نے اپنی گوناگون رحمتوں کے باعث ان کو نابود نہ کر دیا، اور نہ ان کو ترک کیا، کیونکہ تو رحیم و کریم خدا ہے۔ سو اب اے ہمارے خدا، بزرگ اور قادر و محیب خدا، جو عہد و رحمت کو قائم رکھتا ہے، وہ دکھ جو ہم پر اور ہمارے بادشاہوں پر اور ہمارے سرداروں اور ہمارے کاہنوں پر اور ہمارے نبیوں اور ہمارے باپ دادا پر اور تیرے سب لوگوں پر اسور کے بادشاہ کے زمانہ سے آج تک پڑا ہے، سو تیرے حضور ہلکا نہ معلوم ہو۔ تو بھی جو کچھ ہم پر آیا ہے اس سب میں تو عادل ہے، کیونکہ تو سچائی سے پیش آیا، پر ہم نے شرارت کی، اور ہمارے بادشاہوں اور سرداروں اور ہمارے کاہنوں اور باپ دادا نے نہ تو تیری شریعت پر عمل کیا اور نہ تیرے احکام اور شہادتوں کو مانا، جن سے تو ان کے خلاف گواہی دیتا رہا، کیونکہ انہوں نے اپنی مملکت میں اور تیرے بڑے احسان کے وقت جو تو نے ان پر کیا، اور اس وسیع اور زرخیز ملک میں جو تو نے ان کے حوالہ کر دیا، تیری عبادت نہ کی،
اور نہ وہ اپنی بدکاریوں سے باز آئے۔ دیکھ، آج ہم غلام ہیں، بلکہ اسی ملک میں جو تو نے ہمارے باپ دادا کو دیا کہ اس کا پھل اور پیداوار کھائیں۔ سو دیکھ، ہم اسی میں غلام ہیں۔ وہ اپنی کثیر پیداوار ان بادشاہوں کو دیتا ہے جن کو تو نے ہمارے گناہوں کے سبب سے ہم پر مسلط کیا ہے۔ وہ ہمارے جسموں اور ہمارے مویشی پر بھی جیسا چاہتے ہیں اختیار رکھتے ہیں، اور ہم سخت مصیبت میں ہیں۔ ان سب باتوں کے سبب سے ہم سچا عہد کرتے اور لکھ بھی دیتے ہیں، اور ہمارے عمرہ اور ہمارے لاوی اور ہمارے کاہن اس پر مہر کرتے ہیں۔ نہمیہ 10واں باب۔ اور وہ جنہوں نے مہر لگائی یہ ہیں: نہمیہ بن ہلکایہ حاکم، اور صدقیہ، سرایا، عزریہ، یرمیہ، فشحور، امریہ، ملکیہ، حتوش، سبنیہ، ملوک، حریم، مریموت، ابدایہ، دانییل، جنتون، باروک، مسالم، ابھیا، میامن، مغاریہ، بلجی، سمایا، یہ کاہن تھے۔ اور لاوی یہ تھے: یشو بن ازنیہ بنوی، بنی حدناد میں سے قدمیل، اور ان کے بھائی سبنیہ، مودایا، کلاتھا، فلایہ، حنان، میکا، رہوب، حسبایا، زکور، سربیا، سبنایا، ہدایا، بانی، بنیونو۔ لوگوں کے رئیس یہ تھے: پروس، پختواب، الیام، زتوبانی، بنی عزاجہ ببی، ادنایا، بگوی ادین، عتیر حزکیہ، عزور، ہدایا، حشوم، بسی، خاریف، انوتوت، نوبی، مگفیاس، مسالم، حزیر، مشزبیل، صدوق، یدو، فلتیا، حنان، حنایا، ہوسیا، حنانیہ، حسوب، ہلویس، فلہا، صوبیک، رہوم، حسبنا، مسایا، اخیا، حنان، انان، ملوک، حارم، بانا، اور باقی لوگ، اور کاہن، اور لاوی، اور دربان، اور گانے والے، اور نیتنیم، اور سب جو خدا کی شریعت کی خاطر اور ملکوں کی قوموں سے الگ ہو گئے تھے، اور ان کی بیویاں اور ان کے بیٹے اور بیٹیاں، غرض جن میں سمجھ اور عقل تھی، وہ سب کے سب اپنے بھائی امیروں کے ساتھ مل کر لعنت و قسم میں شامل ہوئے، تاکہ خدا کی شریعت پر جو بندہ خدا موسیٰ کی معرفت ملی چلیں، اور یہودا ہمارے خداوند کے سب حکموں اور فرمانوں اور آئین کو مانیں اور ان پر عمل کریں، اور ہم اپنی بیٹیاں ملک کے باشندوں کو نہ دیں، اور نہ اپنے بیٹوں کے لیے ان کی بیٹیاں لیں۔ اور اگر ملک کے لوگ سبت کے دن کچھ مال یا کھانے کی چیز بیچنے کو لائیں، تو ہم سبت کو یا کسی مقدس دن کو ان سے مول نہ لیں، اور 7واں سال اور ہر قرض کا مطالبہ چھوڑ دیں۔ اور ہم نے اپنے لیے قانون ٹھہرائے کہ اپنے خدا کے گھر کی خدمت کے لیے سال بہ سال
मिस्काल का तीसरा हिस्सा दिया करें, यानी सब्बतों और नए चांदों की नजर की रोटी और दायमी नजर की कुर्बानी और दायमी सोख्तनी कुर्बानी के लिए और मुकर्रा ईदों और मुकद्दस चीजों और खता की कुर्बानियों के लिए कि इस्राएल के वास्ते कफारा हो और अपने खुदा के घर के सब कामों के लिए। और हमने यानी काहिनों और लावियों और लोगों ने लकड़ी के हदिये की बाबत कुर्रे डाले, ताकि उसे अपने खुदा के घर में बाप दादा के घरानों के मुताबिक मुकर्रा वक्तों पर साल बा साल खुदावंद अपने खुदा के मज़बा पर जलाने को लाया करें, जैसा शरीयत में लिखा है, और साल बा साल अपनी अपनी जमीन के पहले फल और सब दरख्तों के सब मेवों में से पहले फल खुदावंद के घर में लाएं, और जैसा शरीयत में लिखा है, अपने पहलोठे बेटों को और अपनी मवेशी यानी गाय, बैल, भेड़ बकरी के पहलोठे बच्चों को अपने खुदा के घर में काहिनों के पास, जो हमारे खुदा के घर में खिदमत करते हैं, लाएं, और अपने गुंधे हुए आटे और अपनी उठाई हुई कुर्बानियों और सब दरख्तों के मेवों और मै और तेल में से पहले फल को अपने खुदा के घर की कोठड़ियों में काहिनों के पास और अपने खेत की दैयकी लावियों के पास लाया करें, क्योंकि लावी सब शहरों में जहां हम काश्तकारी करते हैं 10वां हिस्सा लेते हैं। और जब लावी दैयकी लें तो कोई काहिन जो हारून की औलाद से हो लावियों के साथ हो, और लावी दैयकियों का 10वां हिस्सा हमारे खुदा के बैतुल माल की कोठड़ियों में लाएं, क्योंकि बनी इस्राएल और बनी लावी अनाज और मै और तेल की उठाई हुई कुर्बानियां उन कोठड़ियों में लाया करेंगे जहां मकदस के जरूफ और खिदमत गुजार काहिन और दरबान और गाने वाले हैं, और हम अपने खुदा के घर को नहीं छोड़ेंगे। नहमिया 11वां बाब। और लोगों के सरदार यरूशलेम में रहते थे, और बाकी लोगों ने कुर्रे डाले कि हर 10 शख्सों में से एक को शहर मुकद्दस यरूशलेम में बसने के लिए लाएं, और 9 बाकी शहरों में रहें। और लोगों ने उन सब आदमियों को, जिन्होंने खुशी से अपने आप को यरूशलेम में बसने के लिए पेश किया, दुआ दी। उस सूबा के सरदार जो यरूशलेम में आ बसे ये हैं, पर यहूदा के शहरों में हर एक अपने शहर में अपनी ही मलकियत में रहता था, यानी अहले इस्राएल और काहिन और लावी और नतनियम और सुलेमान के मुलाजिमों की औलाद। और यरूशलेम में कुछ बनी यहूदा और कुछ बनी बिन्यामीन रहते थे। बनी यहूदा में से इताया बिन उजिया बिन जिक्रिया बिन अमरिया बिन सफ्तिया बिन मुहल्लिल बनी फारस में से, और मासिया बिन बारूक बिन कुल हुजा बिन हिजाया बिन अदाया बिन योरेब बिन जिक्रिया बिन शलोनी, सब बनी फारस जो यरूशलेम में बसे 468 सूरमा थे। और ये बनी बिन्यामीन हैं, सलो बिन मुसालिम बिन योएद बिन फिदाया बिन कोलाया बिन मसाया बिन अतियल बिन यसाया, फिर जबी सली और 928 आदमी।
اور یوئیل بن ذکری ان کا ناظم تھا، اور یہودا بن حسنبا شہر کے حاکم کا نائب تھا۔ کاہنوں میں سے یدوا بن یوریب اور یاکن، شرایا بن خلکیا بن مسالم بن صدوق بن میریوت بن اخیتوب خدا کے گھر کا ناظم تھا، اور ان کے بھائی جو ہیکل میں کام کرتے تھے 822، اور ایدایا بن یروحام بن فلالیا بن امسی بن ذکریا بن فشہور بن ملاکیا، اور اس کے بھائی ابائی خاندانوں کے رئیس 242، اور امشی بن عزریل بن اخسی بن مسلموت بن امیر، اور ان کے بھائی زبردست سورما 128، اور ان کا سردار زبدیل بن حجدولیم تھا۔ اور لاویوں میں سے سمیہ بن حسوب بن عزرکام بن حسابیہ بن بنی، اور سبتی اور یوزباد لاویوں کے رئیسوں میں سے خدا کے گھر کے باہر کے کام پر مقرر تھے۔ اور متنایا بن میکا بن زبدی بن آصف سردار تھے، جو دعا کے وقت شکر گزاری شروع کرنے میں پیشوا تھے۔ اور بکو بکایا اس کے بھائیوں میں سے دوسرے درجے پر تھا۔ اور ابدا بن سمو بن جلال بن یدوتون، مقدس شہر میں کل 284 لاوی تھے۔ اور دربان، اکوب اور تلمون اور ان کے بھائی جو پھاٹکوں کی نگرانی کرتے تھے 172 تھے۔ اور اسرائیلیوں اور کاہنوں اور لاویوں کے باقی لوگ یہودا کے سب شہروں میں اپنی اپنی ملکیت میں رہتے تھے، پر نیتنیم اوفل میں بسے ہوئے تھے۔ اور زیہا اور جسفا نیتنیم پر مقرر تھے، اور عزی بن بانی بن حسابیہ بن متنیہ بن میکا جو آصف کی اولاد یعنی گانے والوں میں سے تھے، یروشلم میں ان لاویوں کا ناظم تھا جو خدا کے گھر کے کام پر مقرر تھے، کیونکہ ان کی بابت بادشاہ کی طرف سے حکم ہو چکا تھا، اور گانے والوں کے لیے ہر روز کی ضرورت کے مطابق مقررہ رسد تھی۔ اور فتیاہ بن مشزبل جو زراحہ بن یہودا کی اولاد میں سے تھا، رعیت کے سب معاملات کے لیے بادشاہ کے حضور رہتا تھا، رہے گاؤں اور ان کے کھیت۔ سو بنی یہودا میں سے کچھ لوگ کرتے اربا اور اس کے قصبوں، اور دیبون اور اس کے قصبوں، اور یکبسیل اور اس کے گاؤں میں رہتے تھے۔ اور یشو اور مولدا اور بیت فلت میں، اور حسور سوال اور بیر سبا اور اس کے قصبوں میں، اور سکلاج اور مکنوا اور اس کے قصبوں میں، اور این ریمون اور سارآ اور یارموت میں، زانوا ادلام اور ان کے گاؤں میں، لیکس اور اس کے کھیتوں میں ازکیا اور اس کے قصبوں میں، یوں وہ بیر سبا سے ہنوم کی وادی تک ڈیروں میں رہتے تھے۔ اور بنی بنیامین بھی جبا سے لے کر آگے مکماس اور ایاہا اور بیتل اور اس کے قصبوں میں، اور انتوت اور نوب اور انایا اور حاسور اور راما اور جتیم اور حدید اور زوبیم اور نبلات اور لود اور انوینی کاریگروں کی وادی میں رہتے تھے۔ اور لاویوں میں سے بعض فریق
जो यहूदा में थे वो बिन्यामीन से मिल गए। नहमिया 12वां बाब। वो काहिन और लावी जो ज़ुरबाबल बनी सालतियल और यशु के साथ गए सो ये हैं: सेराया, यर्मिया, अजरा, अमरिया, मालूक, हतोश, सिखनाया, रेहोम, मरिमोत, एदू, जनतु, एभाया, मियामीन, मिधाया, बिल्जा, समिया और यूयारेब, यदवाया, सलो अमोक, खिलकिया, यदवाया। ये यशु के दिनों में काहिनों और उनके भाइयों के सरदार थे। और ये लावी थे: यशु, बनवी, कदमियल, सेरभिया, यहूदा और मितनाया, जो अपने भाइयों समेत शुक्रगुजारी पर मुकर्रर थे। और उनके भाई बकू, बुकाया और अनु उनके सामने अपने अपने पहरे पर मुकर्रर थे। और यशु से योकेम पैदा हुआ, और योकेम से अलियासब पैदा हुआ, और अलियासब से यदू पैदा हुआ, और यदू से योनतन पैदा हुआ, और योनतन से यदू पैदा हुआ। और योकेम के दिनों में ये काहिन आबाई खानदानों के सरदार थे: सेराया से मिराया, यर्मिया से हनानिया, अजरा से मुसालिम, अमरिया से यहूहनान, मलकू से योनतन, सबनिया से यूसुफ, हारेम से अदना, मरियोत से खलकी, अदू से जिक्रिया, जनुतोन से मुसलाम, अभिया से जिक्री, बिन्यामीन से मोहादिया से फिलेती, बिल्जा से समू, समिया से यहुनतन, यारेब से मतनी, यदहाया से उजी, सली से कली, ओमाक से एबर, खिलकिया से हिसाबिया, योधाया से नतनियल, अलियासब और युदा। और यूहनान और युदा के दिनों में लावियों के आबाई खानदानों के सरदार लिखे जाते थे। और काहिनों के दारा फारसी की सल्तनत में बनी लावी के आबाई खानदानों के सरदार यूहनान बिन अलियासब के दिनों तक तवारीख की किताब में लिखे जाते थे। और लावियों के रईस हिस्बाया, सरबिया और यशु बिन कदमियल अपने भाइयों समेत आमने सामने बारी बारी से मर्दे खुदा दाऊद के हुक्म के मुताबिक हम्द और शुक्रगुजारी के लिए मुकर्रर थे। मितनाया और बकू बुखाया और अब्धाया और मुसलाम और तलमोन और अकोब दरबान थे, जो फाटकों के मखजनों के पास पहरा देते थे। ये योकेम बिन यशु बिन यूसदक के दिनों में और नहमिया हाकम और अजरा काहिन और फिकिया के दिनों में थे। और यरूशलेम की शहर पनाह की तकदीस के वक्त उन्होंने लावियों को उनकी सब जगहों से ढूंढ निकाला कि उनको यरूशलेम में लाएं, ताकि वो खुशी खुशी झांझ और सितार और बरबत के साथ शुक्रगुजारी करके और गाकर तकदीस करें। सो गाने वालों की नस्ल के लोग यरूशलेम के गिरदोनवा के मैदान से और नतुफातियों के देहात से और बैतल जजाल से भी और जिबा और अजमाउत के खेतों से इकट्ठे हुए, क्योंकि गाने वालों ने यरूशलेम के गिरदा गिर्द अपने लिए देहात बना लिए थे। और काहिनों और लावियों ने अपने आप को पाक किया
اور انہوں نے لوگوں کو اور پھاٹکوں کو اور شہر پناہ کو پاک کیا۔ تب میں یہودا کے امیروں کو دیوار پر لایا، اور میں نے 2 بڑے غول مقرر کیے جو حمد کرتے ہوئے جلوس میں نکلے۔ ایک ان میں سے داہنے ہاتھ کی طرف دیوار کے اوپر سے کوڑے کے پھاٹک کی طرف گیا، اور یہ ان کے پیچھے پیچھے گئے، یعنی ہوسیا اور یہودا کے آدھے سردار عزریا، عزرا اور مسالم، یہودا اور بنیامین اور سمیا اور یرمیا، اور کچھ کاہن زادے نرسنگے لیے ہوئے، یعنی زکریا بن یونتن، بن سمیا، بن متنایا، بن مکایا، بن زکور، بن آصف، اور اس کے بھائی سمیا اور عزریل اور مللی اور جللی اور مائی اور نتنیل اور یہودا اور حنانی مرد خدا داؤد کے باجوں کو لیے ہوئے جاتے تھے، اور عزرا فکیا ان کے آگے آگے تھا، اور وہ چشمہ پھاٹک سے ہو کر سیدھے آگے گئے، اور داؤد کے شہر کی سیڑھیوں پر چڑھ کر شہر پناہ کی اونچائی پر پہنچے، اور داؤد کے محل کے اوپر ہو کر پانی پھاٹک تک مشرق کی طرف گئے، اور شکر گزاری کرنے والوں کا دوسرا غول، اور ان کے پیچھے پیچھے میں اور آدھے لوگ ان سے ملنے کو دیوار پر تنوروں کے برج کے اوپر چوڑی دیوار تک، اور افرائیمی پھاٹک کے اوپر پرانے پھاٹک اور مچھلی پھاٹک اور حنانیل کے برج اور حمایہ کے برج پر سے ہوتے ہوئے بھیڑ پھاٹک تک گئے، اور پہرے والوں کے پھاٹک پر کھڑے ہو گئے۔ سو شکر گزاری کرنے والوں کے دونوں غول اور میں اور میرے ساتھ آدھے حاکم خدا کے گھر میں کھڑے ہو گئے، اور کاہن الیاکیم، مسایا، منیامین، مکھایا، الیونی، زکریا، حنانیہ نرسنگے لیے ہوئے تھے، اور مسایا اور سمیا اور علیزر اور عزی اور یہوحنان اور ملکیا اور ایلام اور عزر اپنے سردار گانے والے عزرخیہ کے ساتھ بلند آواز سے گاتے تھے، اور اس دن انہوں نے بہت سی قربانیاں چڑھائیں اور خوشی کی، کیونکہ خدا نے ایسی خوشی ان کو بخشی کہ وہ نہایت شادمان ہوئے، اور عورتوں اور بچوں نے بھی خوشی منائی۔ سو یروشلم کی خوشی کی آواز دور تک سنائی دیتی تھی۔ اسی دن لوگ خزانہ کی اور اٹھائی ہوئی قربانیوں اور پہلے پھلوں اور دے یکیوں کی کوٹھڑیوں پر مقرر ہوئے، تاکہ ان میں شہر شہر کے کھیتوں کے مطابق جو حصے کاہنوں اور لاویوں کے لیے شرع کے مطابق مقرر ہوئے ان کو جمع کریں، کیونکہ بنی یہودا کاہنوں اور لاویوں کے سبب سے جو حاضر رہتے تھے خوش تھے۔ سو وہ اپنے خدا کے انتظام اور طہارت کے انتظام کی نگرانی کرتے رہے، اور گانے والوں اور دربانوں نے بھی داؤد اور اس کے بیٹے سلیمان کے حکم کے مطابق ایسا ہی کیا، کیونکہ قدیم زمانہ سے داؤد اور آصف کے دنوں میں ایک سردار مغنی ہوتا تھا، اور خدا کی حمد اور شکر کے گیت گائے جاتے تھے، اور تمام اسرائیل زربابل کے اور نہمیہ کے دنوں میں ہر روز کی ضرورت کے مطابق گانے والوں اور دربانوں کے حصے دیتے تھے۔ یوں وہ لاویوں کے لیے چیزیں مخصوص کرتے، اور لاوی
بنی ہارون کے لیے مخصوص کرتے تھے۔ نہمیہ 13واں باب۔ اس دن انہوں نے لوگوں کو موسیٰ کی کتاب میں سے پڑھ کر سنایا، اور اس میں یہ لکھا ملا کہ امونی اور موابی خدا کی جماعت میں کبھی نہ آنے پائیں، اس لیے کہ وہ روٹی اور پانی لے کر بنی اسرائیل کے استقبال کو نہ نکلے، بلکہ بلعام کو ان کے خلاف اجرت پر بلایا تاکہ ان پر لعنت کرے، پر ہمارے خدا نے اس لعنت کو برکت سے بدل دیا۔ اور ایسا ہوا کہ شریعت کو سن کر انہوں نے ساری ملی جلی بھیڑ کو اسرائیل سے جدا کر دیا۔ اس سے پہلے الیاسب کاہن نے، جو ہمارے خدا کے گھر کی کوٹھڑیوں کا مختار تھا، توبیہ کا رشتہ دار ہونے کی وجہ سے اس کے لیے ایک بڑی کوٹھڑی تیار کی تھی، جہاں پہلے نظر کی قربانیاں اور لبان اور برتن اور اناج کی اور مے کی اور تیل کی دے یکیاں، جو حکم کے مطابق لاویوں اور گانے والوں اور دربانوں کو دی جاتی تھیں، اور کاہنوں کے لیے اٹھائی ہوئی قربانیاں بھی رکھی جاتی تھیں۔ پر ان ایام میں یروشلم میں نہ تھا، کیونکہ شاہ بابل ارتخشاشتا کے 32ویں برس میں بادشاہ کے پاس گیا تھا، اور کچھ دنوں کے بعد میں نے بادشاہ سے رخصت کی درخواست کی، اور میں یروشلم میں آیا اور معلوم کیا کہ خدا کے گھر کے صحنوں میں توبیہ کے واسطے ایک کوٹھڑی تیار کرنے سے الیاسب نے کیسی خرابی کی ہے۔ اس سے میں نہایت رنجیدہ ہوا، اس لیے میں نے توبیہ کے سب خانگی سامان کو اس کوٹھڑی سے باہر پھینک دیا۔ پھر میں نے حکم دیا اور انہوں نے ان کوٹھڑیوں کو صاف کیا، اور میں خدا کے گھر کے برتنوں اور نذر کی قربانیوں اور لبان کو پھر وہیں لے آیا۔ پھر مجھے معلوم ہوا کہ لاویوں کے حصے ان کو نہیں دیے گئے، اس لیے خدمت گزار لاوی اور گانے والے اپنے اپنے کھیت کو بھاگ گئے ہیں۔ تب میں نے حاکموں سے جھگڑا کر کے کہا کہ خدا کا گھر کیوں چھوڑ دیا گیا ہے، اور میں نے ان کو اکٹھا کر کے ان کو ان کی جگہ پر مقرر کیا۔ تب سب اہل یہودا نے اناج اور مے اور تیل کا 10واں حصہ خزانوں میں داخل کیا، اور میں نے سلمیہ کاہن اور صدوق فقیہ اور لاویوں سے فدھیایا کو خزانوں کے خزانچی مقرر کیا، اور حنان بن زکور بن متنایا ان کے ساتھ تھا، کیونکہ وہ دیانتدار مانے جاتے تھے، اور اپنے بھائیوں میں بانٹ دینا ان کا کام تھا۔ اے میرے خدا، اس کے لیے مجھے یاد کر، اور میرے نیک کاموں کو جو میں نے اپنے خدا کے گھر اور اس کی رسوم کے لیے کیے مٹا نہ ڈال۔ انہی دنوں میں نے یہودا میں باز کو دیکھا، جو سبت کے دن حوضوں میں پاؤں سے انگور کچل رہے تھے، اور پولے لا کر ان کو گدھوں پر لادتے تھے۔ اسی طرح میں اور انگور اور انجیر اور ہر قسم کے بوجھ سبت کو یروشلم میں لاتے تھے، اور جس دن وہ کھانے کی چیزیں بیچنے لگے میں نے ان کو ٹوکا، اور وہاں سور کے لوگ بھی رہتے تھے، جو مچھلی اور ہر طرح کا سامان لا کر سبت کے دن یروشلم میں یہودا کے لوگوں کے ہاتھ بیچتے تھے۔ تب میں نے یہودا کے امرا سے جھگڑا کر کے کہا، یہ کیا برا کام ہے جو تم کرتے اور سبت کے دن کی بے حرمتی کرتے ہو؟ کیا تمہارے باپ دادا نے ایسا ہی نہیں کیا
اور کیا ہمارا خدا ہم پر اور اس شہر پر یہ سب آفتیں نہیں لایا؟ تو بھی تم سبت کی بے حرمتی کر کے اسرائیل پر زیادہ غضب لاتے ہو۔ سو جب سبت سے پہلے یروشلم کے پھاٹکوں کے پاس اندھیرا ہونے لگا تو میں نے حکم دیا کہ پھاٹک بند کر دیے جائیں، اور حکم دیا کہ جب تک سبت گزر نہ جائے وہ نہ کھلیں، اور میں نے اپنے چند نوکروں کو پھاٹکوں پر رکھا کہ سبت کے دن کوئی بوجھ اندر آنے نہ پائے۔ سو بیوپاری اور طرح طرح کے مال کے بیچنے والے 1 یا 2 بار یروشلم کے باہر ٹکے۔ تب میں نے ان کو ٹوکا اور ان سے کہا کہ تم دیوار کے نزدیک کیوں ٹک جاتے ہو؟ اگر پھر ایسا کیا تو میں تم کو گرفتار کر لوں گا۔ اس وقت سے وہ سبت کو پھر نہ آئے، اور میں نے لاویوں کو حکم کیا کہ اپنے آپ کو پاک کریں اور سبت کے دن کی تقدیس کی غرض سے آ کر پھاٹکوں کی رکھوالی کریں۔ اے میرے خدا، اسے بھی میرے حق میں یاد کر، اور اپنی بڑی رحمت کے مطابق مجھ پر ترس کھا۔ انہی دنوں میں نے ان یہودیوں کو بھی دیکھا جنہوں نے اشدودی اور امونی اور موابی عورتیں بیاہ لی تھیں، اور ان کے بچوں کی زبان آدھی اشدودی تھی، اور وہ یہودی زبان میں بات نہیں کر سکتے تھے، بلکہ ہر قوم کی بولی کے مطابق بولتے تھے۔ سو میں نے ان سے جھگڑ کر ان کو لعنت کی، اور ان میں سے بعض کو مارا، اور ان کے بال نوچ ڈالے، اور ان کو خدا کی قسم کھلائی کہ تم اپنی بیٹیاں ان کے بیٹوں کو نہ دینا، اور نہ اپنے بیٹوں کے لیے اور نہ اپنے لیے ان کی بیٹیاں لینا۔ کیا شاہ اسرائیل سلیمان نے ان باتوں سے گناہ نہیں کیا؟ اگرچہ اکثر قوموں میں اس کی مانند کوئی بادشاہ نہ تھا، اور وہ اپنے خدا کا پیارا تھا، اور خدا نے اسے سارے اسرائیل کا بادشاہ بنایا، تو بھی اجنبی عورتوں نے اسے بھی گناہ میں پھنسایا۔ سو کیا ہم تمہاری سن کر ایسی بڑی برائی کریں کہ اجنبی عورتوں کو بیاہ کر اپنے خدا کا گناہ کریں؟ اور الیاسب سردار کاہن کے بیٹے یدو یدا کے بیٹوں میں سے ایک بیٹا ہرونی سنبلت کا داماد تھا، اس لیے میں نے اس کو اپنے پاس سے بھگا دیا۔ اے میرے خدا، ان کو یاد کر، اس لیے کہ انہوں نے کہانت کو اور کہانت اور لاویوں کے عہد کو ناپاک کیا ہے۔ یوں ہی میں نے ان کو کل اجنبیوں سے پاک کیا، اور کاہنوں اور لاویوں کے لیے ان کی خدمت کے مطابق اور مقررہ وقتوں پر لکڑی کے ہدیے اور پہلے پھلوں کے لیے حلقے مقرر کر دیے۔ اے میرے خدا، بھلائی کے لیے مجھے یاد کر۔